اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاؤون کذالک یجزی اللہ المتقین۔ ہمیشگی کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کے لیے وہ سب کچھ ان میں ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ متقیوں کو جزا دیتا ہے۔ سورۃ نحل آیا 31۔ جنات عدن یدخلونہا، ہمیشگی کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، یعنی سدا بہار باغات جن میں وہ داخل ہوں گے۔ تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یعنی اس کے درختوں کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ لہم فیہا ما یشاؤون، وہاں وہ جو کچھ چاہیں گے موجود پائیں گے، جیسے کہ رب العزت نے فرمایا، اور اس میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دل خواہش کریں گے اور جس سے آنکھوں کو لذت ہوگی، اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ سورۃ الزخرف آیا 71۔ اور کثیر پھلوں میں نہ ختم ہونے والے اور نہ روک دیے جانے والے۔ سورۃ واقعہ آیا 32 اور 33۔ یعنی جب بھی ان کے دل کسی چیز کی آرزو اور اس کا ارادہ کریں گے تو وہ چیز انہیں اپنی کامل ترین شکل میں حاصل ہو جائے گی۔ یہ ممکن نہ ہوگا کہ وہ کوئی ایسی نعمت طلب کریں جس میں ان کے دلوں کی لذت اور روح کا سرور ہو اور وہ حاضر نہ ہو۔ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی وہ تمنا کریں گے، حتیٰ کہ ان کو ایسی ایسی نعمتیں یاد دلائے گا جو کبھی ان کے خواب و خیال میں بھی نہ آئی ہوں گی۔ نہایت بابرکت ہے وہ ذات جس کے کرم کی کوئی انتہا اور اس کی سخاوت کی کوئی حد نہیں۔ اس کی صفات، اس کی افعال، اس کے آثار اور اس کے اقتدار اور بادشاہی کی عظمت اور جلالت میں کوئی چیز اس جیسی ہے ہی نہیں۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ تعالیٰ متقیوں کو جزا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ متقیوں کو جزا دیتا ہے، یعنی دنیا اور آخرت کا بدلہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے فرائض ادا کیے اور نافرمانیوں سے اجتناب کیا۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ان فرائض کو ادا کرتے ہیں جو ان کے ذمہ عائد ہیں، یعنی وہ فرائض و واجبات جو قلب، بدن، زبان اور حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق ہیں، اور ان تمام امور کو ترک کر دینا جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ رب العزت نے فرمایا، یقیناً پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہوں گے، لینے والے ہیں جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا، یقیناً وہ اس سے پہلے ہی نیکی کرنے والے تھے۔ سورۃ ذاریات آیا 15 اور 16۔ بلا شبہ متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، صدق کی مجلس میں، بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے پاس۔ سبحان اللہ۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، ان اعمال کے بدلے جن میں داخل ہو جاؤ جو تم کیا کرتے تھے۔ ان اعمال کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ جو تم کیا کرتے تھے۔ سورۃ نحل آیا 32۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ہمیشہ تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، جب موت کے وقت فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، طیبین کہ وہ پاک ہوتے ہیں، یعنی وہ ہر نقص اور گندگی سے پاک صاف رہتے ہیں جو ایمان میں خلل انداز ہوتی ہے۔ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت سے، ان کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر و ثنا سے، اور ان کے جوارح اللہ تعالیٰ کی عطا سے شاد ہوتے ہیں۔ یقولون یعنی فرشتے، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تمہارے لیے خاص طور پر کامل سلام اور ہر آفت سے سلامتی، اور تم ہر ناپسندیدہ چیز سے محفوظ ہو۔ ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، ان اعمال کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ جو تم کیا کرتے تھے۔ رب العزت نے فرمایا،
یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، پھر وہ ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اس جنت کی بشارت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم طلب کرو گے۔ بے حد بخشنے والے، بے حد رحم کرنے والے کی جناب سے مہمان نوازی کے طور پر۔ سورۃ فصلت آیات 30 سے 32۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کو دوست رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو دوست رکھتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض ازواج نے عرض کیا، مرنا تو ہم بھی پسند نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ملنے سے موت مراد نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ایماندار آدمی کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے یہاں اس کی عزت کی خوشخبری دی جاتی ہے، تو اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے آگے اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے ہوتی ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا خواہش مند ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب کسی مومن کی روح نکلتی ہے تو وہ 2 فرشتے اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں، تو آسمان والے کہتے ہیں، پاکیزہ روح زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ تجھ پر اور اس جسم پر کہ جسے تو آباد رکھتی تھی رحمت نازل فرمائے۔ پھر اس روح کو اللہ عز و جل کے طرف لے جایا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم اسے مقرر شدہ آخری وقت کے لیے عالی شان ٹھکانے پر لے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر کی روح جب نکلتی ہے تو آسمان والے کہتے ہیں، خبیث روح زمین کی طرف سے آئی ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے، تم اسے مقرر شدہ آخری وقت کے لیے برے ٹھکانے پر لے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہ بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اپنی ناک مبارک پر اس طرح لگا لی، کافروں کی روح کی بدبو ظاہر کرنے کے لیے آپ نے اس طرح فرمایا، بما کنتم تعملون، ان اعمال کے بدلے جو تم عمل کیا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کے حکم کی تعمیل کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ عمل ہی دراصل جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے نجات کا سبب ہے، اور اس عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ انسانوں کی قوت اور اختیار سے، یعنی جنت تمہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے دی جا رہی ہے۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ نہیں وہ انتظار کر رہے سوائے اس کے کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ سورۃ نحل آیات 33۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، نہیں وہ انتظار کر رہے سوائے اس کے کہ ان کے پاس فرشتے آئیں۔ رب العزت نے تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی آیات آئیں اور ایمان نہیں لاتے، انہیں اللہ کے پیغمبروں اور صالحین نے نصیحتیں کی مگر وہ نہیں مانے، کیا اب انہیں اس بات کا انتظار ہے کہ فرشتے آئیں اور انہیں موت دے دیں؟ او یاتی یا امر ربک، یا تیرے رب کا حکم آ جائے، یا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، قیامت اور حشر قائم ہونے کا انتظار ہے، کیونکہ انہوں نے ایسے اعمال کیے ہیں جو انہیں عذاب کا مستحق بنانے والے ہیں۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا، یعنی ان سے پہلے جو پچھلی قوموں کے کفار نے بھی یہی رویہ اختیار کیا، انہوں نے انبیاء کی تکذیب کی اور ان کا انکار کیا، پھر وہ اس وقت تک ایمان نہ لائے جب تک ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہوا۔ وما ظلمهم اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر کے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو رسول بھیج کر، کتابیں بھیج کر انہیں تنبیہ کر دی۔ وَلَكِنَّ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ انہوں نے رسولوں کی بات پر کان نہیں دھرے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنے لیے ضروری خیال نہ کیا، حال مست اور مال مست رہے اور ان کاموں کو چھوڑ دیا جن کے لیے انہیں پیدا کیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنے لیے ہمیشہ کی رسوائی اور بدبختی کا راستہ پسند کیا، اس طرح انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، چنانچہ انہیں ان کے برے مال کی خرابیاں پہنچی، ان کو گھیر لیا اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ سورۃ نحل آیا 34۔ وَحَاقَ بِهِم، اور ان کو گھیر لیا یعنی ان پر نازل ہوا، انہیں گھیر لیا یعنی ان پر عذاب الٹ پڑا۔ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی رسولوں نے جب انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے ان کا مذاق اڑایا، تو اللہ کے عذاب نے انہیں آ گھیرا۔ رب العزت نے فرمایا هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ سورۃ الطور آیا 14۔ برے اعمال کے برے بدلے سے یہ پتہ چلتا ہے لوگوں کے لیے ان کے اعمال کے علاوہ سزا نہیں ہوگی، سزا انسان کے اعمال کا قدرتی نتیجہ ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور جن لوگوں نے شرک کیا انہوں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کسی چیز کی عبادت کرتے اور نہ ہی ہمارے باپ دادا اور نہ ہی اس کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا، تو رسولوں پر صاف صاف پہنچا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔ سورۃ نحل آیا 35۔ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جن لوگوں نے شرک کیا انہوں نے کہا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کی بندگی کی، ان سے مراد کفار قریش ہیں اور ان کے مشرک، یہاں اس سے مراد مکہ کے مشرک ہیں۔ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی چیز کی عبادت کرتے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، اور نہ ہم اس کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، یعنی جو ہم نے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام وغیرہ مویشیوں کو حرام ٹھہرایا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم حرام نہ ٹھہراتے۔ مشرک اپنے شرک اور بت پرستی پر اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے دلیل لیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کو یہ کام ناگوار ہوتے تو ہمیں توفیق ہی نہ دیتا۔ مشرکین اپنے شرک پر مشیت الہی کو دلیل بناتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ کبھی شرک نہ کرتے اور نہ ان مویشیوں کو حرام ٹھہراتے جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا، مثلاً بحیرہ، وسیلہ اور حام وغیرہ، مگر ان کی یہ دلیل باطل ہے۔ اگر ان کی دلیل صحیح ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان سے پہلے لوگوں کو ان کے شرک کی پاداش میں کبھی عذاب نہ دیتا۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھایا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کے شرک کو پسند کرتا تو ان کو کبھی عذاب نہ دیتا۔ دراصل حق کو جسے رسول لے کر آئے رد کرنے کے سوا ان کا کوئی اور مقصد نہیں، ورنہ وہ خوب جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امر و نہی کا پابند بنایا ہے، ان کو اسی چیز کا مکلف ٹھہرایا ہے جس پر عمل پیرا ہونا ممکن ہے، اور اس پر عمل پیرا ہونے اور دو چیزوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کی ان کو قوت عطا کی جس سے ان کے افعال صادر ہوتے ہیں، اس لیے ان کا قضاء و قدر کو دلیل بنانا سب سے بڑا باطل ہے۔ اور ہر شخص حصی طور پر جانتا ہے انسان جس فعل کا ارادہ کرتا ہے اسے اس کو کرنے کی قدرت حاصل ہوتی ہے، اس میں کوئی نزاع نہیں۔ بس انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی تکذیب اور عقلی اور حسی امور کی تکذیب کا ارتکاب کیا۔
کذالک فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ رب العزت نے واضح فرمایا کہ جیسے یہ مشرک اپنے کفر اور تکذیب پر اصرار کر رہے ہیں، ان سے پہلے گزرنے والی قوموں کو بھی ایسی ہی حالت تھی، حتیٰ کہ ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو رسول پر صاف صاف پہنچا دینے کے سوا اور کچھ نہیں، یعنی رسولوں کا کام ایسا ابلاغ کرنا ہے جو قلب و ذہن تک پہنچ جائے۔ رسولوں کا کام مشرکوں کو شرک چھوڑنے پر مجبور کرنا نہیں اور ان پر شریعت کو لازم کرنا ہے، ان کا کام تو اللہ کے امر و نواہی کو پہنچانا ہے۔ اس مقام پر رسول اللہ کے لیے بھی تسلی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور صبر سے کام لینے کی تلقین بھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا پیغام پہنچا دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی جائے۔ انبیاء علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیتے ہیں تو ان کے اختیار میں کچھ نہیں رہتا، لوگوں کا حساب تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں اور جن سے روکا ہے ان سے رک جائیں، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے، آمین یا رب العالمین۔